بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما الاعمال بالنیات۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان اور صحت کی صحیح حالت میں ہوں گے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث کا کچھ حصہ پڑھا ہے جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے، کہ اگر اعمال کے پیچھے نیت صحیح ہے، اخلاص ہے، اللہ کی رضا کے لیے وہ کام کر رہا ہے تو اللہ کے ہاں بھی وہ مقبول ہے۔ اگر وہ عمل صرف دکھلاوے کے لیے کر رہا ہے تو وہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوتا۔ ایسی بہت سی مثالیں ہیں اس حوالے سے۔ تو ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں، ہم ماشاءاللہ بہت اچھے اچھے کام کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات اس میں ہماری نیت کچھ اور ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ عمل بھی اتنا کارآمد ثابت نہیں ہوتا۔ تو ہم سب، مجھ سمیت آپ بھی سب جو ہے وہ اپنی نیتوں کو ہم ٹٹولا کریں، کیونکہ نیت کوئی دوسرا نہیں بتا سکتا۔ میں اپنے بارے میں تو کہہ سکتا ہوں کہ میری نیت کیسی ہے، آپ اپنے بارے میں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ دلوں کے بارے میں تو اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں، یا بندہ خود اپنے بارے میں جانتا ہے کہ میں عمل کس کے لیے کر رہا ہوں۔ تو اس کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے، اور جب بھی ہم کام کریں اس میں جب اچھی نیت سے ہم کریں گے تو اللہ پاک اس کو قبول بھی فرماتے ہیں اور اس کام کے اندر برکت بھی فرماتے ہیں۔ تو یہ جیسا کہ قرآن کی آیت ہے، وہ قربانی کے بارے میں فرمائے گی کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ فرمایا کہ ہرگز نہیں پہنچتا اللہ رب العزت کو تمہارا گوشت، تمہارا خون، یعنی قربانی کا، تمہیں اللہ کو چاہیے تم سے، جو اللہ پاک کی چاہت ہے کہ اور اللہ کی رضا ہے کہ بندہ اس وقت اس کی نیت کیا ہے، کہ اگر اس کی نیت اللہ کی رضا ہے، تقویٰ ہے، تو اللہ کو وہ اللہ قبول فرماتے ہیں، جس کی وجہ سے قربانی بھی قبول ہو جاتی ہے۔ تو اس جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس حدیث کا پس منظر بھی یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تھی مدینہ منورہ کی طرف، جو ہجرت اس وقت کرنا فرض تھا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت فرمائی تھی، اور ہجرت اس وقت فرض تھی۔ تو صحابہ کرام نے ہجرت فرمائی، اللہ نے ان کو اس کا اجر دیا، لیکن ایک صحابی تھے، انہوں نے ہجرت، کیونکہ ان سے ایک خاتون، ایک مسلمان صحابیہ خاتون تھی، انہوں نے اس بنیاد پر ان کے ساتھ یعنی وعدہ کیا تھا کہ میں نکاح کروں گی، جب تم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آؤ گے، ہجرت کر کے آؤ گے، تب جو ہے میں یہ تمہارے ساتھ نکاح کروں گی۔ تو ان صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، لیکن جب صحابہ کرام کو پتہ لگا کہ ان کی نیت جو ہے وہ نکاح کرنے کی تھی، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے لیے نہیں کی تھی، تو صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں صحابی ہیں، انہوں نے جو ہجرت کی ہے ان کا مقصد اس میں نکاح کرنے کا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کے لیے تو اس کی ہجرت بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اور جس نے ہجرت عورت سے، کسی خاتون سے نکاح کرنے کے لیے کی تو اس کی ہجرت بھی اسی طرح کی ہوگی، اس کو وہ والا اجر نہیں ملے گا۔ تو یہ ہمیں اپنے یعنی ٹٹولنا چاہیے، ہم خود کر سکتے ہیں، اپنے بارے میں ہر کوئی کر سکتا ہے، تو انشاءاللہ ہمارے عمل میں بھی وہ یعنی جو ایک اس کے اندر جو ایک تقویٰ پیدا ہوگا، اخلاص پیدا ہوگا، اور پھر اللہ کو قبول بھی ہوگا۔ جیسا کہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ قیامت کے دن اعمال گنے نہیں وزن کیے جائیں گے، تو وزن کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ وہ وزن یعنی نیت اور اخلاص کا ہوگا، کہ جتنا اخلاص ہوگا اس عمل کے اندر بھی اتنا ہی وزن ہوگا۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ پاک میرے
یعنی میں جو عمل کرتا ہوں اس میں بھی میری نیت ایک خالص ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور آپ بھی جو عمل کریں اللہ پاک اس کے اندر اخلاص پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔